الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجار ذي القربى والجار الجنب صدق وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات مدینہ کے چاند آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام واجب الاحترام معزز دوستو اور عزیز طلباء و طالبات و معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے، ہر ایک کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اسلام حقوق کی بات بھی کرتا ہے اور حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق بیان کیے، والدین کے حقوق بھی بیان کیے اور رشتہ داروں کے بھی حقوق، اولاد کے حقوق، حتیٰ کہ اسلام نے جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے اور پرندوں کے حقوق بھی بیان کیے۔ سن کر آپ بڑے خوش ہو جائیں گے، اسلام نے درختوں کے بھی حقوق بیان کیے۔ درختوں کے حقوق، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار درختوں کو بغیر ضرورت کے نہ کاٹا جائے، اور پرندوں کے، جانوروں کے، ہر ایک کے حقوق کی اسلام بات کرتا ہے۔ والدین کے حقوق سماعت فرما چکے، رشتہ داروں کے حقوق بھی سماعت فرما چکے، پڑوسیوں کے حقوق بھی آپ سماعت فرما چکے، اولاد کے حقوق بھی سماعت فرما چکے۔ اس آیت کی روشنی یعنی سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 کی روشنی میں آج ہم پڑوسیوں کے حقوق بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا والجار ذی القربى، احسان کرو جو تمہارے رشتہ دار پڑوسی ہیں، والجار الجنب، اور جو تمہارے پہلو میں رہنے والے اجنبی پڑوسی ہیں۔ پڑوسی دو طرح کا ہوتا ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس کا ڈبل حق ہے، اس کا ڈبل حق ہے۔ ایک تو صلہ رحمی کا چونکہ رشتہ دار بھی ہے، اور دوسرا یہ وہ پڑوس ہونے کا بھی حق ہے، پڑوسی بھی ہے، تو اس کے دو حقوق بن جائیں گے، رشتہ داری کے اعتبار سے بھی اور ساتھ ساتھ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے بھی۔ اور فالجار الجنب، اور دوسرا پڑوسی وہ ہے جو اجنبی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو پڑوسی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اور جو اجنبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ، مسلم شریف اور بخاری متفق علیہ حدیث ہے۔ راوی حضرت سیدنا ابن عمر ہیں اور دوسری راویہ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس بخاری شریف کی حدیث کا نمبر ہے 305، حدیث کا نمبر 305 ہے۔ اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما زال جبریل یوصنی بالجار
حتی ظننت انہ سیورثہ، فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام میرے پاس حضرت جبریل آتے تھے اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا تاکید فرمائی، بار بار کہا، بار بار پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں سے احسان کرنا ہے، پڑوسیوں سے ہمدردی کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، بار بار مجھے تاکید کرتے رہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں حتیٰ ظننت، یہاں تک کہ مجھ کو گمان ہونے لگا کہ وہ ان قریب وقت وہ بھی آ جائے گا کہ اللہ تعالی انسان کے مال کا وارث شاید پڑوسی کو بنا دے، اتنا مجھے گمان ہونے لگا۔ سیورثہ، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی ہی مرنے کے بعد مال کا حقدار ہو جائے، اتنا حضرت جبریل نے رب کی طرف سے آ کر تاکید فرمائی۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی محبت کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس امتی سے محبت فرمائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑوسی کا حق ادا کرے۔ یہ وہ پڑوسی کا حق ادا کرے گا، اللہ بھی اس سے پیار فرمائے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے پیار فرمائیں گے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول ہیں جس کا نام حضرت سیدنا معاویہ بن عبدہ، وہ روایت کرتے ہیں، طبرانی شریف کے اندر حدیث ہے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ ذرا وضاحت فرمائیے، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ وہ سوال کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے 6 حقوق ہیں، بعض روایات میں 11 بھی آئے، مختلف روایات ملتی ہیں۔ تو فرمایا پڑوسی کے 6 حقوق ہیں۔ یا رسول اللہ، پہلا حق کیا ہے؟ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو۔ ویسے بھی مومن بندہ جب کسی بیمار مومن کی تیمارداری کرتا ہے، جتنی دیر تک بیمار آدمی کے پاس وہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ یقین کرے اور یہ سمجھے کہ میں جنت کے باغیچے میں بیٹھا ہوں۔ جتنی دیر تک وہ تیمارداری کرتا رہتا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے نا، ہم تو اپنوں کی تیمارداری نہیں کرتے، ہم تو پڑوسیوں کی تیمارداری، رشتہ داروں کی تیمارداری نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی تو جو غیر مسلم ہوتے تھے ان کی بھی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ وہ یہودی کا بچہ تھا نا جو بیمار ہو گیا تھا، تو میرے نبی سرور کائنات اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، حضور کی تھوڑی سی خدمت کیا کرتا تھا، کبھی حضور کی ظروفوں کو سنوار دیتا، تھوڑی سی وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ اس کو حضور سے دل لگی تھی، بیمار ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا وہ نظر نہیں آ رہا یہودی کا بیٹا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا ہے، فرمایا میرے ساتھ چلو ہم اس کے گھر میں تیمارداری کرتے ہیں۔ تو جتنی دیر تک آدمی تیمارداری کرتا رہتا ہے تو اس وقت تک وہ یہ سمجھے کہ میں جنت کے باغیچے میں بیٹھا ہوں۔ ایک ایک قدم کے چلنے پر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا کرے گا اور ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا پڑوسی کا دوسرا حق یہ ہے، ویسے تو کوئی مومن بندہ بھی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ، لیکن پڑوسی پر زیادہ حق بنتا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو، مصروفیات کو ترک کر دے، چھوڑ دے اللہ کی رضا کی خاطر، اس دن کام پر نہ جائے، اللہ برکت عطا کرے گا، اللہ ایسی خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو سن پر آپ عمل کیا کریں، جب پڑوسی فوت ہو جائے تو اس کی جنازے کے لیے جائے، اس کی غم میں شریک ہو۔ اور پھر میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر نماز جنازہ کسی مسلمان کا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 قیراط کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ قیراط کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ 1 قیراط احد پہاڑ ہے، اور تھوڑا سا آگے چل گیا، یعنی جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین میں بھی شامل ہو جائے تو اللہ 2 قیراط کے برابر۔
مدینہ پاک میں سب سے بڑا عظیم پہاڑ کون سا ہے؟ احد پہاڑ ہے، بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے، بڑا اونچا ہے، بڑا وزنی ہے۔ تو میرے نبی سرور کائنات نے فرمایا جو آدمی نماز جنازہ پڑھ کر تدفین میں بھی شامل ہو جائے، ہم تو بھاگ آتے ہیں، بس وہی جو قریبی انتہائی جو قریبی ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین میں بھی شامل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے ہوں گے جی؟ اور تیسرا حق پڑوسی کا یہ ہے کہ اگر پڑوسی قرض مانگے تو اگر حتی الامکان آپ کے پاس گنجائش ہے تو قرض اس کو دیں۔ اب پڑوسی کو بھی چاہیے کہ قرض کی وہ واپسی بھی کرے۔ اگر تنگ دست ہے تو آپ اور مہلت دے دیں، جتنے دیر تک آپ مہلت دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ قرآن پاک ہے، سورت غالباً بقرہ ہے، پارہ نمبر 3 ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اگر مقروض آدمی تنگ دست ہو تو خوشحال ہونے تک، پیسے کے آنے تک اس کو مہلت دو۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے خوشحالی ہونے تک مہلت دیتے رہو تو روزانہ آپ کو اس قیمت کے صدقے کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا کرے گا۔ لاکھ روپیہ ہے، اس پڑوسی نے لیا تھا یا کسی مومن بندے نے لیا تھا، اب پتہ ہے کہ بیچارہ مجبور ہے، کہیں سے اس کا ہاتھ نہیں لگ رہے پیسے، کہیں سے کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں بڑھ رہا، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، کوشش کر رہا ہے لیکن تنگ دست ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بیچارہ مجبور ہے اور یہ مفلس ہے، ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو جتنی دیر تک آپ اس کو مہلت دیں گے تو روزانہ 1 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور پھر رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر وہ شخص انتہائی جو مقروض ہے، وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، اگر تم اس پر صدقہ کر دو، یعنی اس کو معاف کر دو، تھوڑی بڑی رقم جتنی گنجائش ہے، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پڑوسی کا حق زیادہ بنتا ہے کہ جب وہ ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو تو آپ اس کی حاجت کو پورا کریں۔ اگر قرض مانگے تو حتی الامکان اس کی قرض کی مدد کریں، تو اس کو بھی چاہیے کہ جب ہی پیسے آ جائیں وعدے کے مطابق وہ واپس کرے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا حق یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کو کوئی خوشی پہنچے، کوئی راحت پہنچے، پڑوسی کو کوئی اچھائی پہنچے، کوئی بھلائی پہنچے، کوئی نعمت پہنچے، کوئی خوشحالی ہو، گھر میں بیٹا ہو یا کوئی گاڑی اس نے لے لی ہو، تو میرے نبی نے فرمایا تم چل کر اس کے گھر میں جا کر مبارکباد پیش کرو۔ کیا کرو؟ مبارکباد پیش کرو۔ کوئی گاڑی لے لی ہے، اللہ نے اس کو دی ہے گاڑی، یا کوئی نوکری لگ گئی ہے، یا کوئی گھر میں بیٹا، کوئی بھی راحت، خوشی، اچھائی پڑوسی کو پہنچی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم چل کر اس کو مبارکباد پیش کرو، تمہیں مبارک ہو۔ اور ہمارا ہاں وتیرہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لو جی انہیں نوکری تے اتنی ہے، تنخواہ اتنی ہے، تے گاڑی کتوں آ گئی، ہم جاسوسی کرتے ہیں، ہم جلن کرتے ہیں۔ نہیں، تمہیں کیا، تم بدگمانی کیوں کر رہے ہو؟ خواہ مخواہ بدگمانی کرو، ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی ذریعہ بن گیا ہو۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے معاشرے میں، پڑوسی کے اندر کوئی گاڑی آ گئی کہ یا کوئی کوٹھی بنا لی، کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت دی ہے تو خواہ مخواہ ہم بدگمانی کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بدگمانی کرتے ہیں، اس کی تنخواہ تو اتنی ہے، پیسے حلال دینا ہی ہے۔ ارے آپ خواہ مخواہ بدگمانی کرتے ہیں، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ان الظن اثم، اکثر بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ بدگمانی کسی کے بارے میں نہ کیا کرو، اچھا گمان بھی تو کر سکتے ہیں۔ ولا تجسسوا، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے جاسوسی مت کرو کسی کی، اور بدگمانی بھی کسی مسلمان کے حق میں مت کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی وسیلہ بن گیا ہو تو تمہاری لیے ہے کہ بدگمانی کی بجائے، ہاں جی، اس کے ٹوک لگانے کی بجائے آپ اس کو مبارکباد پیش کریں۔ سبحان، کتنی پیاری تعلیمات ہیں دوستو، یہ اسلام کی، اور اسلام کی اتنی پیاری تعلیمات ہیں، اگر یہ معاشرہ اپنا لے تو آپس میں شکر و شیر ہو جائے، آپس میں پھر بھائی بھائی بن جائے۔ انما المؤمنون اخوۃ، سب مومن آپس میں بھائی بھائی۔ فرمایا اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پڑوسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کی مدد کریں حتی الامکان۔ اللہ اکبر۔
اور چھٹا حقوق یہ ہے کہ اس کے گھر کے سامنے لمبی چوڑی عمارت نہ بنائے، اس سے اس کی ہوا رک جائے گی، روشنی رک جائے گی، مسئلہ بنے گا اس کے لیے۔ اگر اجازت دے، آپ کی بھی مجبوری ہے، گھر آپ کا بھی 2.5 مرلے کا ہے، اس کو کہیں یار اجازت دو، یہ مجبوری ہے، لمبی دیوار بنانا، ہاں اللہ اکبر، اونچی عمارت نہ بنائے، لمبی عمارت نہ بنائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دوسرے پڑوسی کے نہ ہوا آتی ہے اس کو، اس کی لمبی عمارت بنانے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، اور فرمایا پھر یہ حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے، فرمایا اگر کوئی پڑوسی تمہاری دیوار میں کوئی کیل ٹھونکے، کوئی کیل لگائے، کوئی شتیر رکھے، کوئی گارڈر رکھے، روکو نہیں، وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کو منع مت کرو۔ کوئی نہیں، وہ تھوڑا سا اگر کوئی دیوار کا کوئی سیمنٹ وغیرہ ہے وہ ازالہ کر دے گا، یا آپ خود ازالہ کر لیں گے تو اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ پڑوسی اگر آپ کی دیوار میں کوئی کیل لگائے، کوئی کیل ٹھوکے، یا شتیر رکھے، یا کوئی گارڈر رکھے، تو اللہ کے نبی سرور کہنا فرمایا اس کو مت روکو، یہ اس کا حق ہے، اس کے حقوق پورے کرو۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان العبد، بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ اور میرے نبی نے فرمایا ولا يدخل الجنۃ حتی یأمن جارہ من لسانہ، آدمی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو، زبان سے اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک شخص آیا۔ میری معزز خواتین اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ سن رہی ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اکثر عورتوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اللہ تعالی ہماری خواتین کو محفوظ فرمائے۔ معاشرے کی جتنی مسلم خواتین ہیں ان کو اللہ تعالی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت نصیب فرمائے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے مدینہ پاک میں رہتی ہے، کثرت صیام میں بڑی مشہور ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، اور قیام بھی بڑا لمبا کرتی ہے، رکوع بھی کرتی ہے، سجدے بھی کرتی ہے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت بھی کرتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، عمرے بھی کرتی ہے، اور صدقات خیرات بھی بڑی کثرت کے ساتھ کرتی ہے، لیکن ایک اس کے اندر مسئلہ ہے کہ وہ تؤذونی لسانہ، تؤذی بلسانہا، وہ اپنی زبان کے ساتھ جیرانہا، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، یعنی پڑوسیوں کو زبان کے ساتھ گالی گلوچ کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اور طرح طرح کی ان کو باتیں کر کے ایذا پہنچاتی ہے اپنے پڑوسیوں کو۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی سرور کائنات نے فرمایا اس کو جا کر پیغام دے دو، ہی فی النار، وہ جہنم کے اندر ہے۔ اب دیکھیے اس کو میرے نبی نے فرمایا جا کر کہہ دو، اب عبادات بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، نفلی روزے بھی ہیں، خیرات و صدقات بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پڑوسیوں کو وہ گالیاں دیتی ہے، پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے، پڑوسیوں کو وہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو یہ تیری ساری عبادات رہ گاہ ہیں جب تک تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے۔ ادھر سب کچھ ہے لیکن زبان سے ایذا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تو اسی مدینہ پاک کے شہر کے اندر ایک اور خاتون رہتی تھی، اس کا ذکر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فلاں کونے کے اندر ایک ایسی عورت ہے، وہ نماز تو مختصر سی پڑھتی ہے، یعنی فرض نماز پڑھتی ہے، کثرت سے نوافل نہیں پڑھتی، اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ بھی نہیں رکھتی ہے، وہ غریب بیچاری، لیکن کبھی کبھی وہ پنیر کے ٹکڑے کر کے اس کو جو ہے نا وہ صدقہ کرتی ہے، مختصر سا صدقہ کرتی ہے، لیکن اس پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرتی ہے، پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی آ کے دو جان نے فرمایا اس کو خوشخبری جا کر دے دو، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ وَهِيَ فِي الْجَنَّةِ، ایسی خاتون وہ جنت کے اندر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے وہ قسم کھائے؟ امت کی تعلیم کے لیے، یقین کے لیے۔
فرمایا واللہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہماری جماعت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن اس کا نہیں ہو سکتا، ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا خود تو وہ پیٹ بھر کر کھا لے، الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کا پڑوسی ساری رات وہ بھوکا رہے اور اس کو علم بھی ہو کہ اس کے بچے بھوکے سوئے، اس کو علم ہو آج رات ان کے گھر میں کھانا نہیں پکا، اس علم کے باوجود وہ پیٹ بھر کر کھا گیا، فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ دیکھو دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، دین بہتری کا نام ہے، اور دین یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دوسروں کے لیے ایثار کرو، دوسروں کی مدد کرو۔ اب نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو علم ہونے کے باوجود اگر وہ پڑوسی کو کھانا نہیں بھجواتا، اس لیے تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، اذا اشترى احدکم لحما، جب تم میں سے کوئی آدمی گوشت خریدے بازار سے، وطبخ قدرا، اور ہنڈیا پکائے گوشت کی، تو اللہ کے نبی سرور کائنات فرمایا فلیکسر مرقتہ، اس شوربہ زیادہ کیا کرو۔ یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ فرمایا خود بھی کھاؤ، پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ، شوربہ زیادہ کر لیا کرو، تم بھی کھا لو اور معدے کو بھی راحت ملے گی، معدے کو بھی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ جو بھون کر گوشت کھایا جاتا ہے وہ جلن پیدا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا شوربہ زیادہ کرو، تو کچھ شوربہ پڑوسی کے حق میں، کیونکہ وہاں سے اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گوشت گھر میں خرید کر جب آؤ تو پھر اس کا جو اہتمام پکانے کا ہے نا، وہ اس انداز سے کرو کہ پڑوسیوں کے گھر میں خوشبو نہ جائے، پڑوسیوں کے گھر میں گوشت کی خوشبو نہ جائے۔ پہلے گوشت ایسے ہوا کرتے تھے جو ملاوٹ سے پاک ہوتے ہیں، گوشت کے اندر بھی پاؤں، اللہ، تو گوشت کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، مہک ہوتی ہے، ہو سکتا ہے پڑوسیوں کے بچے ضد کر بیٹھے کہ امی جی ہمیں بھی گوشت چاہیے، پڑوس سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، اور مزدور کا بچہ، پڑوسن کا بچہ، غریب جو مزدور ہیں وہ ضد کر بیٹھے کہ نہیں مجھے تو گوشت کھانا ہے، میں نے گوشت لینا ہی لینا ہے، تو اب بتاؤ پھر وہ غریب آدمی اپنے بچوں کی ضرورت کو کیسے پورا کرے گا؟